بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 24 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جی. لیکچر نمبر 24 کی ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول جو ہم ایک ریویو لیتے ہوتے ہیں پچھلے لیکچر کا وہ دیکھیں گے. لیکچر نمبر 23 کا ریکیپ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی فارمولیشن کی ہم بات کر رہے تھے ای بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے. ای بزنس اسٹریٹجی فارمولیشن میں ہم نے دیکھا تھا جو ہمارا ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا پورٹرز 5 فورسز ماڈل, اس کو دیکھا تھا. اور ہم نے ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو کہ ایکسٹرنل آڈٹ پرفارم کیسے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کی ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے. تو ان چیزوں کی ڈسکشن کے بعد ہم نے ختم کیا تھا, اور میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم امپلیمنٹیشن سے سٹارٹ کریں گے آج کے لیکچر میں. بٹ دیر از اے اسمال تھنگ جو کہ اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت ضروری ہے, وہ میں چاہ رہا تھا کہ آج کے کانٹینٹ میں پہلے اس پہ بات کر لی جائے اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے, بیکاز امپلیمنٹیشن از دا نیکسٹ چیپٹر. سو فارمولیشن میں ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی جی. دس ول ٹیک اباؤٹ 20 minutes آف ٹوڈیز لیکچر. سو ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں ہی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز فار ای بزنس ہمارے چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے جو کہ آج ہم نے پہلے کور کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم جائیں گے ای بزنس اسٹریٹجی کی طرف, یعنی کہ امپلیمنٹیشن سائڈ جو ہے اس کو دیکھیں گے, جس میں ہم نے اسٹریٹجک کنٹرول اور آرگنائزیشنل لرننگ ان دو ٹاپکس کو دیکھنا ہے. اور ان دو ٹاپکس کے بعد پھر ہم آج کا لیکچر کلوز کریں گے, اور امپلیمنٹیشن کو میں مزید ایک لیکچر آپ کے ساتھ اور کروں گا جس میں آپ کو امپلیمنٹیشن کی ڈیٹیل سے بتانی ہے. میں نے آپ کو اور مزید ڈسکشنز پہ ہونی ہے, ایک لیکچر یا دو لیکچر ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور ہو. دین ویل بی کورنگ بائی دا اینڈ آف دا نیکسٹ 2 لیکچرز ہم پھر ای بزنس اسٹریٹجی کے تھرڈ فیز کی طرف, جو کہ آپ سے بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل سے پرانے لیکچرز میں, اس سے پچھلے جو 3-4 لیکچرز ہیں اس میں کافی دفعہ بات ہو چکی ہے ڈیٹیل سے کہ جی ایویلویشن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ابھی فارمولیشن میں جو ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز فار ای بزنس کی, یہ بھی ہمارے جو پہلے جس طرح سے 2 ماڈلز ہم نے دیکھے ہیں اس طرح سے یہ اسٹریٹجیز بھی بیسڈ آن دوز ماڈلز مائیکل پورٹر کی جنیرک اسٹریٹجیز کہلائی جاتی ہیں. اور ان جنیرک اسٹریٹجیز کی ڈسکشن جو ہے وہ ہم الیکٹرانک بزنس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں جی ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے یہ کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز فار ای بزنس. سب سے پہلا ہمارے پاس کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز, دین وی ہیو ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز, اینڈ دی لاسٹ ون از فوکس اسٹریٹجیز. یہ 3 اسٹریٹجیز ہیں, 3 ٹائپس آف اسٹریٹجیز ہیں جو کہ مائیکل پورٹرز کی جنیرک اسٹریٹجیز بھی کہلائی جاتی ہے اور کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز بھی کہلائی جاتی ہیں. کاسٹ لیڈرشپ میں اور ڈفرینسیشن میں اور فوکس میں, ان تینوں میں آپ کو مختلف ایلیمنٹس نظر آئیں گے, مختلف انگریڈینٹ نظر آئیں گے جو کہ ان کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز. اب ان تینوں اسٹریٹجیز میں سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینسیشن اسٹریٹجی لیٹس سے یہاں پہ آپ چارج کرتے ہیں پریمیم پرائسنگ. اب یہ پریمیم پرائسز چارج کرنے کا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے. پریمیم پرائسز ہیں یوزلی آپ کی ہائر پرائسز ہے, تو کیا ریزن ہے آپ کیوں ہائر پرائسز چارج کر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس جسٹیفیکیشن اس ہائر پرائسز کی؟ بیکاز مے بی آپ کی پروڈکٹ کوئی بہت ہی یونیک قسم کی, بہت ہی ڈفرینشیٹنگ قسم کی پروڈکٹ ہوگی, آپ چارج کر سکتے ہیں پرائس, اور کسٹمر آپ کو اس ڈفرینشیٹنگ پرائس دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا. لیٹس سی جی ون بائی ون ان اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں. کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز فار ای بزنس, کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز ہے پرسوڈ ان کنجنکشن ود ڈفرینسیشن. یہ جو کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی ہے جی, یہ کہتے ہیں جی ڈفرینسیشن کے ساتھ مل کے چل رہی ہوتی ہے, اکانومیز اور ڈس اکانومیز آف اسکیل پہ بیس کر رہی ہوتی ہے, کیپیسٹی یوٹیلائزیشن اچیوڈ ہوتی ہے, اور لنکیجز ود سپلائرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز اس میں ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز جو ہے اس لیے کہا گیا کہ ان کنجنکشن ود ڈفرینسیشن ہے کہ یہاں پر آپ بینگ اے مارکیٹ لیڈر, بینگ اے کمپنی کہ جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ شیئر ہولڈر ہے, تو آپ کاسٹ لیڈر ہوتے ہیں. آپ کاسٹ لیڈر ہونے کا ریزن جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا, سب سے زیادہ مارکیٹ شیئر ہے. کاسٹ لیڈر جو ہے شاید اپنی منیمائز کرنے کے بعد, کاسٹ منیمائزیشن کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے, کاسٹ منیمائزیشن کے بعد کہ وہ لیٹس سے 10 روپیز ایک پروڈکٹ کی پرائس چارج کر سکتے ہیں, جبکہ باقی جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کمپیٹیٹرز بہت زیادہ اگر اپنی کاسٹ مینیمائز بھی کر لیں تب بھی ان کی 11 روپیز سے نیچے
ان کی کاسٹ نہیں آ سکتی. سو ان دس کیس ایک بڑی کمپنی ہونے کی وجہ سے, ایک میجر مارکیٹ شیئر ہونے کی وجہ سے, بلک مینوفیکچرنگ کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنیز کے پاس یہ آپشن یا کمپنیز کے پاس یہ بینیفٹ ان کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ ایک لوور پرائسنگ پہ کسٹمرز کو چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور جبکہ کمپیٹیٹرز جو ہیں, جو کہ کمپیریٹیولی جن کے پاس تھوڑا مارکیٹ شیئر ہے, کم مارکیٹ شیئر ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی, جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پلانٹ کی کیپیسٹی ہے لیٹس سے ڈیلی 10 to 11 hours آف ورکنگ کی, اور آپ اس کیپیسٹی سے کم چلاتے ہیں, آپ اس پلانٹ کو 8 hours چلاتے ہیں, تو بیسیکلی آپ خود اپنا 3 hours کا لاس ڈیلی کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کو 3 گھنٹے ایڈیشنل بھی چلا لیں تو تب بھی اس کاسٹ, اس پلانٹ کے چلانے کی کاسٹ, اس کی ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ اتنی ہی رہے گی, بیکاز اس کی ڈیلی چلنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ یہ ہے 10 to 11 hours ہے. تو آپ اگر اسے 8 گھنٹے چلانے کے بعد بند کر دیتے تو آپ 3 گھنٹے کا لاس کر رہے ہیں. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک بڑی کمپنی ہے, اگر آپ کے پاس آرڈر زیادہ ہیں تو پھر ہی آپ اس پلانٹ کو 8 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے اور مزید یوز کر سکتے ہیں, ایڈیشنل یوز کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کو 8 گھنٹے کے بعد آپ کو کام ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس, تو آپ کو اس کو بند کرنا پڑے گا. تو اس صورت میں جب آپ کے یہ ایڈیشنل 3 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں, جب آپ کے یہ جو لاسٹ کے 3 hours جس سے آپ کی مشین کی ویئر اینڈ ٹیئر افیکٹ نہیں ہوتی, اگر وہ آپ کے ضائع ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن, کیپیسٹی انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن اچیو کرنے سے بھی کاسٹ لیڈرشپ آتی ہے, یعنی کہ وہ پرچیز, وہ بائنگ وہ جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, وہ مینوفیکچرنگ بھی آپ کی ایک سرٹن لمٹ ہے, آپ اس لمٹ تک ضرور کرتے ہیں. اگر اس لمٹ سے کم کرتے ہیں تو آپ کیپیسٹی انڈر یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا مارکیٹ شیئر کسی طرح بڑھا کے یہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن اچیو کرنے کی کوشش کریں. Then we have the linkages with suppliers and distributors, اور ان لنکیجز کی وجہ سے بھی کاسٹ لیڈرشپ اچیو ہو سکتی ہے. کاسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹریٹجی فالو کی جا سکتی ہے. لو کاسٹ پروڈیوسر ایڈوانٹیجز ہیں جی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سارے پروسیس میں آپ کو لو کاسٹ پروڈیوسر بن سکتے ہیں آپ. تو اس لو کاسٹ پروڈیوسر کا ایڈوانٹیجز آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ مارکیٹ آف مینی پرائس سینسٹیو بائرز, جو ایسے لوگ ہیں جو کہ پرائس سینسٹیو ہیں, ان کی مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ جا کے کام کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ جا کے ان پروڈکٹس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. انٹرنیٹ بائنگ کی آپ بات کریں یا ای بزنس کی آپ بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہمیشہ چیپ سولوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جو ہمیشہ چاہے وہ ٹریولنگ کا ہو, چاہے وہ کہیں اور کوئی آپشن ہو, وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ پیسے بچ جائیں, اور وہ انہی پیسوں کو جب ٹریول پہ جائیں گے یا جب کہیں ٹور پہ جائیں گے تو وہاں پہ اپنے کھانے پینے پہ یا کسی اور چیز پہ خرچ کر سکیں. تو وہ ٹکٹنگ پہ یا باقی چیزوں پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھی سی سیونگز کر لیں. تو آپ الیکٹرانک بائرز کو بھی آپ یہ لو کاسٹ سولوشنز دے سکتے ہیں, اور وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ پرائس سینسٹیو بائرز مل جاتے ہیں. فیو ویز آف اچیونگ پروڈکٹ ڈفرینسیشن. پروڈکٹ ڈفرینسیشن کو اچیو کرنے کے کچھ طریقے ہیں, کچھ لمیٹڈ طریقے ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے یہ لو کاسٹ پروڈیوسر جو ہے یہ ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں. بائرز ناٹ سینسٹیو ٹو برانڈ ڈفرینسز. ایسے بائرز جن کو برانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا جو برانڈ سینسٹیو نہیں ہے اتنے زیادہ, جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے لیے برانڈ سیکنڈری امپورٹنس ہے, آپ کے لیے وہ لوگ بہت زیادہ, وہ مارکیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لارج نمبر آف بائرز ود بارگیننگ پاور. ایک ہیوج نمبر آف کسٹمرز, ایک ہیوج نمبر آف بائرز آپ کے پاس موجود ہے جو کہ بارگیننگ پاور لے کے بیٹھے ہوئے, بارگیننگ پاور کی بات کرتے ہیں, جو کہ بارگیننگ کو پسند کرتے ہیں. تو وہ مارکیٹ آپ کے لیے ایک اچھی مارکیٹ ہے, آپ کے لیے ایک اچھے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سیگمنٹ ہے جس کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں. تو دس از یور being a low cost producer, this is one of the advantages for you. ان لو کاسٹ پروڈیوسر ایڈوانٹیجز کے بعد ہماری نیکسٹ بات ہے جی ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز کی. اور ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز میں
we have greater product flexibility, we have greater compatibility, we have lower cost, we have improved service, we have greater convenience and more features. So this is in fact these attributes and many others, صرف یہ attributes نہیں ہیں, these and many other attributes, they are responsible for uniqueness, for an important element of look and feel different. Everywhere, I mean, it's a human nature that you love being different, you love being unique, you love being different from other persons. چاہے اس کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ گریٹر پروڈکٹ فلیکسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ فلیکسیبلٹی ہے, آپ وہاں پر کسٹمائز قسم کے سولوشنز بنا سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی کی پروڈکٹ چوز کر سکتے ہیں. آپ کی کمپیٹیبلٹی کی بات ہے کہ جی جو چیز آپ کو چاہیے تھی, جس قسم کی ٹیکنالوجی آپ ڈھونڈ رہے تھے وہی ٹیکنالوجی آپ کو مل رہی ہے. چاہے آپ کی لوور کاسٹ کی بات ہے کہ آپ کو کم پیسوں میں وہ چیز مل رہی ہے. امپرووڈ سروس ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے گھر پہ وہ چیز ڈلیور ہو رہی ہے اور آپ کو سستے داموں میں وہ چیز مل رہی ہے. پھر کنوینئنس ہے آپ کو کہ آپ کے پاس ان کیس آپ کو چیز پسند نہیں آ رہی تو دیر از منی بیک گارنٹی. دین دیر آر مور فیچرز لائک ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کا یوزیج ہے یا اس طرح کے کچھ اور کوئی بھی آپشنز ہیں. اب یہ میں صرف ایک جنرلی آپ کو ایک کوئکلی ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ یہ اس میں چیزیں فٹ آ سکتی ہیں, ان ہیڈنگز میں فٹ آ سکتی ہیں. اس کے تھرو آپ یونیکنیس کا ایلیمنٹ اچیو کرتے ہیں. یونیکنیس کا ایلیمنٹ اچیو کرنے والی پروڈکٹس یا سروسز ہی ڈفرینسیشن اسٹریٹجی کی فالوورز ہوتی ہے, ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز فالو کر رہی ہوتی ہیں. مینلی دس ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز allow firm to charge a higher price. آپ ایک یونیک قسم کی پروڈکٹ جو کہ کسی اور کے پاس اویلیبل نہیں ہے, آپ صرف یو آر دا اونلی سیلر آف دیٹ پروڈکٹ, تو آپ ایک جس طرح سے پہلے میں بات کر چکا ہوں, آپ ایک پریمیم پرائس چارج کر سکتے ہیں. اس پریمیم پرائس چارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے ایب نارمل قسم کے پروفٹس, ایب نارمل ورڈ کو برے میننگز میں مت لیجیے گا جی. ایب نارمل پروفٹ کا مطلب یہاں پر میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ یا ایک نارمل ایوریج سے زیادہ, ابو ایوریج کہہ لے جی. ایب نارمل کو آپ یہاں پر جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ابو ایوریج کے میننگز میں بھی آتی ہے. یو کین چارج ابو ایوریج پروفٹس, اور یہ ابو ایوریج پروفٹس چارج کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا, آپ کی پروڈکٹ یا سروس کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ موجود ہے کہ جو کسٹمر کو پسند آتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی 2 یا 3 ڈفرنٹ انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں آپ کے پاس, انٹرنیٹ کنیکشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اور اس میں سے میں نام نہیں لیتا جی. کنیکشن نمبر 1 ہے جس کی لیٹس سے 512 KB اسپیڈ ہے, اور یہ آپ کو دے رہے ہیں جی 900 روپیز پر منتھ میں. سیکنڈ آپ کے پاس آپشن ہے کہ جو آپ کو دے رہے ہیں جی 1 MB دے رہے ہیں, اور یہ ہے لیٹس سے 1100 روپیز پر منتھ ہے. اور تھرڈ جو کنیکشن ہے وہ آپ کو دیتا ہے جی 512 KB آپ کو اسپیڈ دیتا ہے, اور آپ کو کہتا ہے جی 450 روپیز یا 500 کہہ لیں آپ روپیز پر منتھ. اب ایسے یوزرز کہ جو پرائس کانشیس ہے وہ یوزرز ہمیشہ پیکج نمبر 3 کی طرف جائیں گے, اور ایسے یوزرز جو کہ ہمیشہ سپیڈ کی, کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, جو کہ شاید زیادہ ایڈوانسڈ یوزرز ہوں گے انٹرنیٹ کے, وہ ہمیشہ پیکج نمبر 2 کی طرف آئیں گے, اور وہ کمپیئر کریں گے اس پرائس کو اس پرائس کے ساتھ. وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, they are charging a higher price, they are charging a higher price than this one, but this is available to me in a very good speed, in a nominal price. So you are charging a higher price, you are charging the premium price, the topmost price, but also you are giving good quality product, you are giving a higher quality product. Then you also gain the customer loyalty by these differentiation strategies. تو یہ لائلٹی جو ہے یہ اچیو کرنے کے لیے بھی آپ کو ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز صرف
کم پرائس یا صرف ہائر پرائس چارج کر کے اور کم اچھی کوالٹی دے کے ہی آپ یہ کام نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو اس چیز کو سسٹین کرنا ہے, آپ کو اس چیز کو ایک لمبے عرصے تک چلانا ہے. اگر آپ کی ٹیکنالوجی میں لیٹس سے آپ شروع میں آپ نے بہت اچھی سروس دی اور بعد میں آپ نے سروس آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئی, تو اس چیز کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آئے گا آپ کی پروڈکٹ کے اوپر, نیگیٹو امپیکٹ بھی اچھی خاصا آ سکتا ہے. کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز فار ای بزنس میں ہمارے پاس لاسٹ ہے جی, فوکس اسٹریٹجیز کی بات ہے. انڈسٹری سیگمنٹ آف سفیشینٹ سائز, جب آپ فوکس اسٹریٹجی کی بات کریں گے تو انڈسٹری سیگمنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک اچھے سائز کا, ایک سفیشینٹ سائز کا. گڈ گروتھ پوٹینشیل از ریکوائرڈ, ناٹ کروشل ٹو سکسیس آف میجر کمپیٹیٹرز از ریکوائرڈ. انڈسٹری سیگمنٹ جو ہے, انڈسٹری سیگمنٹ آف سفیشینٹ سائز کا مطلب یہ ہے کہ فوکس اسٹریٹجیز کے لیے آپ کو ایک ٹینجیبل سیگمنٹ چاہیے, آپ کو ایک اچھا بڑا سیگمنٹ چاہیے جس کے بارے میں آپ سوچیں. دین یو نیڈ ٹو ہیو گروتھ پوٹینشیل, آپ یہ انکریزنگ سائز ہونا چاہیے یا انکریزنگ مارکیٹ سائز ہونا چاہیے جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں. دا تھرڈ از دیٹ ناٹ کروشل ٹو سکسیس آف میجر کمپیٹیٹرز, کہ یہاں پر آپ کے کوئی کروشل نہیں ہونا چاہیے میجر کمپیٹیٹرز کی, جو آپ کے جو سبسٹیوٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ آپ کی فوکس اسٹریٹجیز کی بیس ہے. اب فوکس اسٹریٹجیز میں ہی مزید بات کرتے ہوئے جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر ہیو دا ڈسٹنکٹیو پریفرنسز, کنزیومر کے پاس پریفرنسز ہوتی ہیں, کنزیومر جو ہے وہ ایک ڈسٹنکٹ قسم کی اپنے پاس آپشنز لے کے آتے ہیں. رائیول فرمز ناٹ اٹمپٹنگ ٹو اسپیشلائز ان دا سیم ٹارگیٹ سیگمنٹ, جو رائیول فرمز ہیں, جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں, یہ رائیول فرمز کا مطلب ہے آپ کے کمپیٹیٹرز, یہ اسی سیم ایریا میں کام نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ کے کسی ڈفرنٹ ایریا میں کام کر رہے ہوتے. دے ڈونٹ اسپیشلائز ان دا سیم ٹارگیٹ سیگمنٹ. سو بیسیکلی یو فائنڈ مے بی اے اسمالر سیگمنٹ بٹ اسمالر بٹ ٹینجیبل سیگمنٹ, اور اس اسمالر بٹ ٹینجیبل سیگمنٹ میں آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ آپ ایک نیش سیگمنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیں, آپ ایک نیش مارکیٹ ڈھونڈ لیں جو کہ آپ کے لیے پروفیٹیبل بھی ہو, جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو. Although this is not exactly niche marketing, but this is the niche part of the market, the smaller but tangible part of the market. ابھی ہم نے فوکس کی بات کر لی جی, فوکس کے ساتھ ہی ہم اب فارملی اس فارمولیشن کے پروسیس کو, ای بزنس اسٹریٹجی میں فارمولیشن کی جو ہماری ڈسکشن تھی اس کو ہم فارملی کلوز کر چکے ہیں, اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف, نیکسٹ چیپٹر کی طرف, جو کہ ہے ای بزنس اسٹریٹجی, اور اس میں امپلیمنٹیشن کی ہم بات کریں گے. امپلیمنٹیشن کیا ہے یا امپلیمنٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ once a strategy has been formulated, the next step is or the next stage is implementation. یعنی کہ کیا ہے کہ آپ جب فارمولیشن کا کام کمپلیٹ کر چکے ہیں تو پھر آپ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں. فارمولیشن کی ہم نے ڈسکشن ایک کافی ڈیٹیل ایکسٹینسو قسم کی ڈسکشن ہم کر چکے ہیں جی پچھلے 3-4 لیکچرز میں. آج کا لیکچر بھی ہاف اس پہ ہو گیا, تو پچھلے 3 لیکچرز بھی آلموسٹ ہم نے اس پہ کور کیے. فارمولیشن کا کام یہاں پر ہمارا ختم ہو گیا. فارمولیشن کے بعد ہم ایک ایسے کام کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم نے پریکٹیکل سینس میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عملی جامہ پہنانا ہے اس کو ہم نے, یا پریکٹیکلی اس کو پرفارم کرنا ہے. اب یہ پریکٹیکل پرفارمنس جو ہے, یہ پریکٹیکل پرفارمنس آپ کی امپلیمنٹیشن کہلائے گی. This is the next stage. Strategic implementation is the practical measures taken to execute a strategic choice. یہ اسٹریٹجک چوائس جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسٹریٹجک چوائس میں ہمیں ڈیفینیٹلی پھر اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ابھی ہم نے جیسے ریسنٹلی دیکھا کہ کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی ہے, ڈفرینسیشن ہے, فوکس ہے. تو اب اسٹریٹجیز تو بہت سی ہیں, لیکن آپ اسٹریٹجک چوائس کون سی ہے اور آپ کون سی امپلیمنٹ کریں گے, اور آپ نے کیا بیسس ذہن میں رکھی ہیں کہ آپ اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کریں گے, اس اسٹریٹجی کی آپ نے امپلیمنٹیشن کے بارے میں سوچا ہے. سو موونگ آن فردر جی, ہماری اسٹریٹجک کنٹرول جو ہے وہ پہلا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہم اس امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ اسٹریٹجک کنٹرول کا مطلب ہے کہ ٹریڈیشنلی فرمز undertook the strategic control function after the strategy had been formulated and implemented.
अब क्या होता है, strategic control constituted the evaluation of performance against predetermined targets. So now contemporary thinking in management emphasizes the integrated approach to strategic controls. अब पहले क्या होता था कि हम जब implement कर लेते थे, formulate करने के बाद implement कर लेते थे, फिर उसके बाद हम evaluation के बारे में सोचते थे. अब हमारा जो है, अब एक साथ कंट्रोलिंग का फैक्टर जो है वो साथ साथ चल रहा है, ताकि हमारा जो इवेल्युएशन का काम है, ताकि जो हमारी लेटेस्ट स्टेज है जब हम इवेल्युएशन की बात कर रहे होंगे उस वक्त हमारा कम से कम टाइम जाया हो. और दूसरी बात ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो उस इशू को हम वहीं पे रिजॉल्व कर सके, बजाय इसके कि वो इशू हम लेटर टाइम के लिए छोड़ दें. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स की जो बात थी, तो ये आपकी गोल सेटिंग की बात जो हमने काफी दिन पहले कर चुके हैं. हम शायद आपको याद होगा, अगर आप अपनी किताबें जो हैं उनके साथ आपकी दोस्ती है, पढ़ते रहते हैं, तो गोल सेटिंग की हमने बात की थी. ये गोल सेटिंग जो है ये आपके प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स हैं, कि आप यहाँ पे प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स को भी अपने जहन में रखते हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बाद जी हमारी नेक्स्ट बात है, इसी जो हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच की एक एग्जांपल अभी यहाँ पे, या आप ये कह लेंगे उसकी बात की थी, तो हमने यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन देखी, इधर हमारे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का काम है, और ये हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है. यानी इट इज लाइक देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. और ये जो कोऑर्डिनेशन है हमारी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कंट्रोल. और जो हमारी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का आपस में रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं बिहेवियरल कंट्रोल. बिकॉज यहां पर हमारा सारा कंसर्न जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ है, वो हमारा सारा ऐसा है कि जहां पर हमें शायद इंफॉर्मेशन से ज्यादा कंसर्न है. इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमें बिहेवियर से और हमें इस तरह के कंसर्न से ज्यादा, बिकॉज वी आर वर्किंग विद ह्यूमन रिसोर्स. हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, चाहे जितनी मर्जी आप मशीनरी ले आए, चाहे जितनी मर्जी आप मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दिए ऑर्गेनाइजेशन में, यू स्टिल नीड टू हैव द ह्यूमन रिसोर्स, यू स्टिल नीड टू हैव द ह्यूमन हु आर द यूजर्स. ई बिजनेस की हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, आपके इंटरनेट में जितनी मर्जी एडवांसमेंट आ जाए, यूजर्स तो ह्यूमंस ही हैं. जो आपको प्रोडक्ट आपकी अपडेट कर रहे हैं वो ह्यूमंस हैं, जिनकी नीड्स आपने सेटिस्फाई करनी है, जो लोग बायर्स हैं वो आपके ह्यूमंस हैं. सो दैट इज व्हाई बिहेवियरल कंट्रोल इज आल्सो इम्पोर्टेंट. इस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में हमने इन दोनों चीजों की ब्रीफली बात करनी है जी आगे, इंफॉर्मेशनल कंट्रोल और बिहेवियरल कंट्रोल की. सबसे पहले हम ये देख लें कि ये दो एलिमेंट्स हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि ये दो की एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल प्रोसेस को चला रहे हैं. यानी कि हमने जो भी बात की इंफॉर्मेशनल कंट्रोल और बिहेवियरल कंट्रोल. अब इंफॉर्मेशनल कंट्रोल क्या है? इट फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग the effectiveness of linking what actions have been decided upon with those that are actually carried out. Informational control help managers determine the strategic fit between firms objectives and chosen strategies. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी. आपने एक स्ट्रेटेजिक फिट ढूंढना है, आपने एक ऐसा जवाब ढूंढना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी स्ट्रेटजीज के दरमियान अलाइनमेंट नजर आए. अगर ये अलाइनमेंट नहीं होगी तो आप शॉर्ट टर्म में शायद आपको इस चीज का एहसास ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस होंगे. Consequently, आप ये कह सकते हैं it is an ongoing process of information gathering and analysis to improve organizational learning. आप क्यों बार बार इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्यों बार बार मार्केट स्कैनिंग कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं? रीजन यही है कि आप चाहते ये है, या आपका मकसद ये है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, या मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मजीद लोग जो है वो ज्यादा बेहतर काम करने की सलाहियत उनमें पैदा हो, ज्यादा बेहतर काम करने का उनमें सकत हो. अब ये ऑनगोइंग प्रोसेस इसलिए कहा गया है कि हमने जब बात की थी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, तो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है ये एक तो हमने देखा था कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, प्लस द वर्ड एनवायरमेंट इज इटसेल्फ, आई हैव रेफर्ड दिस थिंग मेनी टाइम्स, इट इज इटसेल्फ डायनेमिक. So due to this dynamic nature,
you have to keep on updating. ای بزنس کے حوالے سے بات کر لیں تو ای بزنس کے اس ایسپیکٹ کو دیکھیں, اس انفارمیشنل ایسپیکٹ کو دیکھیں تو وائی وی نیڈ سرچ انجن رجسٹریشن. سرچ انجن کے ساتھ کیوں رجسٹر کراتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ کو؟ ہم اپڈیٹس کیوں دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ؟ ہم ایف اے کیوز کیوں دیتے ہیں؟ ہم بلاگز کیوں بنا رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے؟ دیز آل آر to collect the information. These all are to get some information, get some new data, get some new inputs from the users. وہ انپٹس آپ کو ملیں گی, وہ یوزرز کا ڈیٹا آپ کو ملے گا, تو اسی پہ بیس کر کے آپ اپنی انفارمیشن اسٹریٹجی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کا ڈیسیژن لے سکیں گے. آپ ایک اسٹریٹجک فٹ ڈھونڈ سکیں گے اپنے آبجیکٹیوز اور اپنی اسٹریٹجی کے درمیان. ادروائز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ to justify کہ جی میں نے یہ چیز کیوں چوز کی ہے if you don't have the backup of the data. So this is the information control part. Key characteristics ہم نے دیکھنا ہے جی that determine the effective information control as part of the strategic control system. That includes a focus on constantly changing information that has potential strategic importance. اب یہ ہمارے وہ پوائنٹس ہیں, یہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسٹریٹجک کنٹرول میں بھی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. تو کانسٹنٹلی چینجنگ انفارمیشن, جو ڈائنامزم کی ابھی میں پچھلی سلائیڈ پہ بات کر رہا تھا, اس ڈائنامزم کو نظر میں رکھو یار. ڈائنامزم کو سوچو کہ ڈائنامزم جو ہے یا یہ چینجنگ انوائرمنٹ جو ہے, چینجنگ انفارمیشن جو ہے, اس کا میری اسٹریٹجک امپورٹنس پہ اچھا خاصا رول پلے کر رہی ہے. اس پہ اچھا خاصا اس کا امپورٹنٹ قسم کا اس کا رول ہے. Second thing is the information is important enough to warrant frequent and regular attention of the managers at all levels of the organization. This is also important for the from the managerial aspect. یہ managers کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن کو ان کو اس کو frequent اور regular attention دیں. اگر managers frequent اور relevant information کو attention نہیں دیتے تو ہو سکتا ہے آپ ایک بہت اچھا پیس آف انفارمیشن, ایک بہت اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ لوز کر دیں, اور بعد میں آپ یہ سوچتے رہیں گے جی کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا. تو that's once it's done is done. بعد میں پھر there is no use crying over spilt milk. So that's why you need to put some regular attention, frequent and regular attention. یہ managerial aspect ہے جی. Information generated is best interpreted and discussed by face-to-face meetings of superiors, subordinate and peers. So this is suggesting the participative style. کہ آپ اپنے لوگوں کو, آپ اپنے امپلائیز کو امپاور کریں, آپ اپنے امپلائیز کو بیٹھ کے ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں, ان سے پوچھیں کہ یار کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور کیا پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ being a superior, being a CEO, being a general manager, being a director, ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں کو نہ دیکھ سکتے ہو جو ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو دیکھ سکتے ہیں, جو ایک فرنٹ اینڈ پہ بیٹھا ہوا سیلز کا بندہ دیکھ سکتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ آپ تو ایک اسٹریٹجک لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ تمام چیزیں کہ جو مائنیوٹ لیول کی ہیں اور جو ایک نارمل کنزیومر کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ آپ شاید اینالائز نہیں کر پا رہے یا نہیں دیکھ پا رہے, ٹائم کی کمی ہے یا کوئی اور ریزن ہے, وٹ ایور دا کیس میں بی. بٹ وہ سیلز کا بندہ جو فرنٹ اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو دن میں ہو سکتا ہے 3 دفعہ کسٹمر سے خرافاتیں بھی سنتا ہو, وہ آپ کو یہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے اور کسٹمر کس چیز پہ انوائڈ فیل کرتا ہے, کس چیز پہ اس کو اچھا لگتا ہے, اس وقت کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور کون سی چیز آپ کو کس طرح سے موڈیفائی کرنی چاہیے. اب اگر یہ فیس ٹو فیس میٹنگز ہیں, یہ پارٹیسپیٹیو اسٹائل آف مینجمنٹ ہے, یہ امپاورمنٹ آف امپلائیز آپ کو نظر آتا ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا انفارمیشن کنٹرول آپ کو دیکھنے میں ملے گا. ادروائز تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا. The control system is a catalyst for ongoing debate about underlying data assumptions and action plans. یہ کنٹرول سسٹم جو ہے it is a type of a catalyst. یہ اس کو خراب بھی کر سکتا ہے, یہ اس کو اچھا بھی کر سکتا ہے, یہ اس کو برا بھی کر سکتا ہے, یہ اس کی ساری جو اس کی ورکنگ ہے اس کو چینج کر دے گا. سارے اس کے جو ایک یوزلی جو کیمسٹری میں کیٹلسٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے, اس کیٹلسٹ کی طرح سے یہ کام کرے گا.
انفارمیشنل کنٹرول کے بعد جب ہماری بات نیکسٹ آگے بڑھتی ہے بیہیویئرل کنٹرول کی طرف. تو بیہیویئرل کنٹرول فوکس بیسیکلی آن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ایکشنز انڈرٹیکن آر کریکٹ اینڈ میٹ دا پرفارمنس اسٹینڈرڈس. ہم نے بیہیویئرل کنٹرول کی جب بات کی تو ہمارے پاس اسٹینڈرڈس کی بات آ گئی جی. ہم نے جو اسٹینڈرڈس بنائے تھے کیا ان سے میٹ کر رہے ہیں, اور افیکٹونیس ایفیشنسی کی بات آ گئی. جو کریکٹنیس کی بات ہم نے کی ہے تو افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ جو ہے وہ انہی معنوں میں آتا ہے کہ یہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. بیہیویئرل کنٹرول جو ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس کرے گا کہ یو ہیو ٹیکن اے کریکٹ ایکشن, اٹ مینس effective and efficient action or not. And the second thing what I talked about is کہ آپ نے set standards جو ہیں وہ meet کیے یا نہیں کیے. Sometimes these standards are also called as the benchmarks, جو کہ آپ کے انڈسٹری سے آتے ہیں. یہ بینچ مارکس آپ کے انڈسٹری سے آ رہے ہوں گے. While sometimes they are the quality policies, they are the quality rules and regulations set by the organization or set by the industry, like ISO. اگر آپ دیکھیں تو ISO is type of a industry standard. So یہ ISO کے quality standards, performance standards جو ہیں ان کو بھی یہاں پر اس ڈسکشن میں بھی لایا جا سکتے ہیں. ٹریڈیشنلی کیا ہوتا ہے جی, firms placed on an emphasis on rules, regulations and procedures to control behavior and achieve aims and objectives. So ٹریڈیشنلی بہت تھوڑا سا اسٹرکٹ قسم کا یہ جب ہم کنٹرولنگ کی بات کرتے تھے تو وہ رولز ریگولیشنز پروسیجرز کی بات ہوتی تھی, جبکہ کنٹمپرری مینجمنٹ جو ہے اٹ ہیز اے فوکس آن کلچر اینڈ ریوارڈ سسٹم ایز اے بیسس آف اچیونگ دیز. اب یہ یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ جی ٹریڈیشنلی ہم رولز ریگولیشنز پہ چل رہے تھے, اب ہم چل رہے ہیں کلچر اینڈ ریوارڈ سسٹم پہ چل رہے ہیں. پہلے ہو سکتا تھا آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی چھٹی اگر آپ نے کی, اگر آپ نے بغیر بتائے چھٹی کی تو آپ کی ایک دن کی 1 day سیلری ہم ڈیڈکٹ کر لیں گے. اور اب کہتے ہیں کہ ریوارڈ سسٹم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ اب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پورے سال میں کوئی چھٹی نہ کی یا آپ نے 6 مہینے میں کوئی چھٹی نہ کی تو ویل گیو یو 1 week سیلری, یا ویل گیو یو اے ریوارڈ, ویل گیو یو اے سرٹیفکیٹ. بہت سی آرگنائزیشن یہ کام کریں جی, اٹینڈنس کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے اپنی امپلائیز کو. آئی کی ناٹ ریکگنائز دا نیم جی. کچھ عرصہ پہلے میرا ایک آرگنائزیشن میں چکر بھی لگا تھا جہاں پہ ایک بڑی اچھی چیز, ایک بڑی اپریشیٹنگ چیز میں نے دیکھی اسی ریوارڈ سسٹم کے حوالے سے یا اپریسیشن کے حوالے سے, کہ انہوں نے, اٹ واز اے میڈیم سائز آرگنائزیشن, کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن کی میں بات نہیں کر رہا, انہوں نے باہر انٹرنس پہ ایک نوٹس بورڈ لگایا ہوا تھا اور اس نوٹس بورڈ پہ 2 یا 3 لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں, اور ان تصویروں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی انہوں نے اس پورے پچھلے مہینے میں کوئی چھٹی نہیں کی, یہ پچھلے پورے مہینے میں سب سے زیادہ اٹینڈنس جو ہے ان کی ریگولر رہی ہے, کہیں پہ کسی دن لیٹ نہیں آئے, کسی دن انہوں نے چھٹی نہیں کی. تو دیٹ از اے میٹر آف پرائڈ کہ آپ کے جو جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ سب بھی اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں. باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں, جیسے آئی واز اے وزٹر, میں نے بھی جا کے وہ تصویر دیکھی, اور اٹ از اے ٹائپ آف, مے بی میں ان تینوں لوگوں کو یا 2 لوگوں کو جانتا نہیں ہوں, لیکن پھر بھی ایک سینس آف ایک پرائڈ آپ کو فیل ہوتی ہے اگر آپ کی تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے ود سچ کامنٹس. سو دیٹ از دا کنٹمپرری مینجمنٹ اسٹائل. کنٹمپرری مینجمنٹ میں ریوارڈ سسٹمز پہ اور فوکس آن کلچر پہ ہم بیسیکلی زیادہ ہے ہمارا, کہ ہم آرگنائزیشنل کلچر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اب یہ آرگنائزیشنل کلچر میں آپ کی وہ چیزیں جو کہ شاید آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتے, یہ آرگنائزیشنل کلچر ہے. بجائے اس کے کہ آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے کہ یہ کام مت کرو, آپ کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ اس میں آپ کو آپ کا اگر دل چاہ بھی رہا ہے وہ کام کرنے کا اور آپ نہ کریں, تو دیٹ از کالڈ ایز اے گڈ آرگنائزیشنل کلچر. That is called as a strong organizational culture. اور بہت سی آرگنائزیشنز ہیں یہاں ہمارے پاکستان میں بھی, بہت سی ایسی آرگنائزیشن ہے جن کا ایگزمپلری قسم کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, آرگنائزیشنل کلچر ہے سوری, اور وہ اس آرگنائزیشنل کلچر پہ ہی بیس کرتے ہوئے وہ آرگنائزیشنز اتنا ترقی کر چکی ہیں, اتنا ان کا ٹرن اوور ریٹ, ان کا امپلائیز کا نوکری چھوڑ کے جانے کا جو ریٹ ہے وہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ سم ٹائمز یو فیل امیزڈ کہ جی یہ کیسے پاسبل ہے. ان کو ایون باہر سے دوسری کمپنی سے کچھ زیادہ پیسوں کی بھی آفرز آ رہی ہوتی ہے, لیکن دے فیل مور کمفرٹیبل بیکاز when somebody leaves the organization, when somebody
resigns from a job, in my personal view, the money is not the only matter. Maybe in the start, شاید شروع کے جو آپ کے 1 یا 2 سال ہوتا ہے کیریئر کے, اس میں آپ پیسوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, بٹ آفٹر سم ٹائم جب آپ کا کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو منی از دا سیکنڈ پرائیورٹی. Then you always think about your company, then you always think about your associates, your peers, your people around you. آپ اپنے کسٹمرز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے امپریشن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار 10 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا یا 20 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا, اب اگر میں اس کمپنی کو چھوڑ کے جاؤں گا تو دس از مائی یہ میری پہچان ہے, یہ میری کمپنی ہے, میں اس کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. سو and also you become more aware about all the company facts and you become more attached with the company. The catalysts for this have been rapidly changing business environment and the development of technology that speeds up business processes. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جی ایک کیٹلسٹ جو کہ اس ساری چیز کو, اس سارے پروسیس کو, اس بیہیویئرل پروسیس کو ویک کرتا جا رہا ہے, اس کو چھیڑتا جا رہا ہے, وہ ہماری ٹیکنالوجی کا ایسپیکٹ ہے. جہاں پر ہیومن انٹریکشن کم ہو گئی ہے, جہاں پر ہیومن ریسورس کی ویلیوز جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہوتی جا رہی ہے, بزنس پروسیسز جو ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں. اور اب اس ریپڈلی چینجنگ بزنس انوائرمنٹ میں, اس ریپڈلی چینجنگ ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں, اٹس ریئلی ویری ہارڈ to keep that behavioral controls, keep that behavioral aspects, keep that human resource aspects into practice. So that's why to keep that more in a more better way, we have to understand the technology and we have to make people understand the processes also. There is a need firms to be more agile, flexible in response to change or proactive in influencing change. ہم نے جی آگے بھی یہ آج کے لیکچر میں تو ہو سکتا ہے پاسبل نہ ہو, لیکن آنے والے لیکچرز میں ہم نے چینج پہ بھی بات کرنی ہے. چینج مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, اس چینج کا کیا امپیکٹ آتا ہے, ای بزنس میں کس طرح سے اس چینج کو ہم دیکھتے ہیں, اس چینج مینجمنٹ کے ایسپیکٹ پہ بھی بات ہوگی. تو ابھی یہ جو ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آرگنائزیشنز کو ایجائل ہونا چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے اور ریسپونسو ٹو چینج ہونا چاہیے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کر رہی ہوں چینجز کو, چینجز جو ہیں وہ ان کو پازیٹیولی لے رہی ہوں بجائے اس کے کہ وہ چینج سے ریزسٹنس دے رہی ہوں. آلدو ریزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کہیں کسی بھی قسم کی چینج ہو تو ریزسٹنس از آبویس. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر ریزسٹنس کے چینج آ جائے. چینج مینجمنٹ جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ اس چینج کو, اس ریزسٹنس کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے. آرگنائزیشنل لرننگ جی ہمارا آج کا نیکسٹ ٹاپک ہے جس پہ بات کریں گے ہم, اور پھر اس کے بعد ہوپ فلی ٹائم بھی کم رہ چکے, ہم اس لیکچر کی کلوزنگ کریں گے. اٹ انوالوز دا ویز firms build, supplement and organize knowledge. So it's about knowledge, but it's number 1 is build, then is supplement, and the third one is organize. میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں جی یہ میں نے کیوں یہاں پر دوبارہ سے یہ تینوں پوائنٹس لکھے ہیں, میں اس بارے میں بھی بات کرتا ہوں. Organize knowledge and routines around their activities and within their culture and adapt, develop organizational efficiency by improving the use of broad skills of their workers. So یہ آپ کا مین فوکس ہے آرگنائزیشنل لرننگ کا. لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فوکس آف آرگنائزیشنل لرننگ ہے. OL جو ہے جی دس از دا ریپرزینٹیشن آف آرگنائزیشنل لرننگ. انفارمیشن آپ کے پاس ہے, انفارمیشن آپ کے پاس اگر الیکٹرانک ورلڈ کی بات کریں تو دیر از اے بلک آف انفارمیشن, دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن اویلیبل, بٹ the required thing is to build, supplement and organize. That is why ای بزنس میں بہت سی آرگنائزیشن انفارمیڈیریز پہ ریلائی کر رہی ہیں. انفارمیڈیریز پہ ریلائی کرنا کا مقصد یہی ہے کہ یہ انفارمیڈیریز اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں ان کاموں میں, بلڈ, سپلیمنٹ اینڈ آرگنائز میں. آپ ان کو بتا دیں اس قسم کی انفارمیشن چاہیے, وہ آپ کو اس قسم کی انفارمیشن ڈیزائن کر کے دیں گے, اس قسم کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے دیں گے. اور اس انفارمیشن کا تعلق ہوتا ہے, اس انفارمیشن کا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے کلچر کے ساتھ اور آپ کی آرگنائزیشنل ایفیشنسی کے ساتھ. آرگنائزیشنل کلچر اور آرگنائزیشنل ایفیشنسی جو ہے وہ مینلی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں, اینڈ دے ان فیکٹ امپروو اینڈ یوز دا broad skills of workforce for all these
functions. Workforce اتنی آپ کی قابل ہے کہ وہ آپ کو یہ سارے کام کر کے دے سکتی ہے. The only thing that is required is being a senior manager, you have to direct them what to do. You have to give them the command how and what to do in this organizational learning. نیکسٹ ہے جی کہ آرگنائزیشنل لرننگ میں کیا کیا آتا ہے, آرگنائزیشنل لرننگ میں کیا کیا انکلوڈ ہو سکتے ہیں. تو R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جتنی ہیں یہ آرگنائزیشنل لرننگ میں آتی ہیں. فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن آف امپلائیز, یعنی کہ آپ کی ٹریننگ بھی آ سکتی ہے جو آپ کی آن جاب آپ کو سکھایا جا رہا ہے. یہ آن جاب آپ کی ٹریننگز جو ہیں, یہ آن جاب آپ کا ایکسپیرینس جو ہے, اس کو آپ فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن میں انکلوڈ کر سکتے ہیں جی. Involve the means that organization use to disseminate information through its ranks and the way the information is processed and stores. So hierarchy میں یعنی کہ یہاں پر اگر ٹاپ پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے انڈر 4 اسسٹنٹ مینیجرز کام کر رہے ہیں, اور ان ہر ایک اسسٹنٹ مینیجر کے انڈر لیٹس سے 20 لوگوں کی ایک ٹیم ہے. یہ ٹیم ایک مینیجر کے نیچے, ایک اسسٹنٹ مینیجر کے نیچے لیٹس سے کام کر رہی ہے. تو وہ اپنے اس رینکس میں انفارمیشن کیسے بھیجتے ہیں, یہ انفارمیشن سپلٹ کرنے کا, انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, اور اس کو پھر پروسیس اور سٹور کیسے کیا جاتا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن سسٹم اویلیبل ہے, کیا آپ کسی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا یوز کر رہے ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ ہے یا ای میل ہے, یا آپ کے پاس انٹرنل کوئی آپ کا انٹرانیٹ ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ یہ کام کرتے ہیں, یا آپ مینولی بھی وہ فائلوں والے طریقے پہ چل رہے کہ جی یہ کاغذ کالے کر کے آپ دوبارہ وہاں پہ دے کے آئیں. اور ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ سارا دن ایک آفس سے دوسرے آفس کے چکر ہی لگاتا رہتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ جی وہ ایک صاحب کے آفس سے فائلیں اٹھا کے لانی ہے اور دوسرے صاحب کے آفس میں فائلیں رکھ کے آنی ہے. سو دیٹ از another important aspect کہ آپ کی انفارمیشن پروسیس کیسے ہو رہی ہے اور اسٹور کیسے ہو رہی ہے. فردر ہے جی what it should result, اس آرگنائزیشنل لرننگ کا ریزلٹ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے. ٹیکنالوجیکل انوویشن, نیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ رابطہ, نیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ آپ کی انٹریکشن, ایفیشنسی امپروومنٹ. آپ کی ایفیشنسی امپروومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروفٹ میکنگ ہوگی, آپ کے پروفٹ انکریز ہوں گے, پروفٹ بہتر ہوں گے, پروفٹ انکریزنگ سائڈ پہ جائیں گے. ریلائبلٹی اینڈ کارپوریٹ اڈیپٹیبلٹی, یہ CORP از فار کارپوریٹ جی, آئی ایم سوری فار دس ایبریویشن اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. انکریز ریلائبلٹی اینڈ کارپوریٹ اڈیپٹیبلٹی. ریلائبلٹی از ریلیٹڈ ٹو یور برانڈ نیم, آپ کا برانڈ لوگ مانے, لوگ اس کو سمجھنا, لوگ اس کو جاننا شروع ہو جائیں. اڈیپٹیبلٹی, آپ کی بات کی ویلیو ہوگی تو اڈیپٹیبلٹی آئے گی, کارپوریٹ اڈیپٹیبلٹی آئے گی. پیپل ول فالو یو, پیپل ول فالو یو, ادر کمپنیز ول فالو یو. آپ ایسا کام کر رہے ہو کہ آپ کو دیکھ کے باقی کمپنیز بھی ویسا ہی کرنے کے بارے میں سوچیں. کنکلوژن اس کا یہ ہے جی, اس آرگنائزیشنل لرننگ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہائر لیول آف کمپیٹیٹیونیس آ گئی ہے, یہ کمپیٹیٹیونیس کا ہائر لیول اچیو ہو گیا ہے. OL is required element for long term success. ہمیں آرگنائزیشنل لرننگ اس لیے چاہیے کہ ہم لانگ ٹرم سکسیس کی بات کر رہے ہیں, ہم فیوچر کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے, آرگنائزیشنل لرننگ کے تھرو نہیں کر سکتے, تو اٹ مینس کہیں اور بھی کوئی فالٹ ہے. بیکاز اٹس ناٹ اونلی دا آرگنائزیشنل لرننگ دیٹ کین بینیفٹ اینڈ دیٹ کین چینج the whole thing, change the whole organization. Organizational learning is only one important part. اب ہم ایک اگر چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس جو کانسیپٹ تھا that was RBV, ریسورس بیسڈ ویو تھا. اس کو ہم کہتے ہیں جی ریسورس بیسڈ ویو تھا آرگنائزیشن کا. اور یہ ریسورس بیسڈ ویو میں یہ کہتے تھے جی میرے پاس ایسٹس ہونے چاہیے, میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہونے چاہیے, میرے پاس ایسٹس اتنے زیادہ ہوں کہ میں سب سے بڑی کمپنی بن جاؤں. اب جو ماڈرن ویو ہے جو کہ آپ کا الیکٹرانک ورلڈ میں بھی ہے وہ ہے جی آپ کا KBV ہے جی, آپ کا نالج بیسڈ ویو ہے. آپ کے پاس اگر نالج ہوگی تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے دینے والے لوگ
بہت سے موجود ہے, بہت سے فائنینسرز آپ کو مل جائیں گے. نالج بیسڈ ویو پہ کام ہو رہا ہے آج کل. انٹرنیٹ پہ جتنا کام ہو رہا ہے, آپ کا الیکٹرانک ورلڈ میں جتنا کام ہو رہا ہے, دیٹ از آل نالج بیسڈ. وہ ریسورس بیسڈ نہیں ہے. وہاں پہ ریسورس کیا ہے آپ کے پاس؟ وہاں پہ تو ریسورس آپ کے پاس کچھ ایک چھوٹی سی ورچوئل اسپیس ہے جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. اب آپ اس ورچوئل اسپیس پہ اپنی ساری انفارمیشن سٹور کر دیتے ہیں. آپ ایک اچھا الیکٹرانک مال بنا لیتے ہیں, الیکٹرانک شاپ بنا لیتے ہیں, اس پہ سے ایک بہتر سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں. ای بے اور امیزون کی ایگزامپل سے بہتر ایگزامپل میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ اور پھر آپ کہیں کہ جی نہیں جی ریسورس بیسڈ ویو, جی میرے پاس بہت بڑا ایک ویئر ہاؤس ہوگا اور بہت بڑی میرے پاس فیسلٹی ہوگی جہاں پہ میں یہ کام کر سکوں, تبھی بہتر ہوگا کام. Amazon.com کے پاس کوئی بہت بڑا ویئر ہاؤس نہیں ہے جہاں پہ وہ روزانہ لاکھوں کروڑوں کتابیں سٹور کرتے جو ان کی ویب سائٹ سے بکتی ہیں. They have good relation with their distributors, with their suppliers. وہاں سے وہ آرڈرز ان کو جیسے ہی ملتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں خرید کے اور اگلے لیول پہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. They don't buy and keep the inventory because inventory اپنے پاس رکھنے کی ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے. وہ کاسٹ وہ لوگ کیوں بیئر کریں؟ اس آرگنائزیشنل لرننگ کے ہی ڈسکشن میں آگے دیکھیں جی. لو لیول آف آرگنائزیشنل لرننگ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ بیسیکلی اسٹیگننٹ آرگنائزیشن ہو جاتی ہے. آپ کے انوائرمنٹل چینجز یا کمپیٹیٹو چیلنجز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ فرم کی ایبلٹی ٹو ریڈیوس کاسٹ جو ہے اس کو لمٹ کر دیتے ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کاسٹ مینیمائزیشن آپ کے لیے پاسبل ہوتی ہی نہیں ہے. فرمز ایبلٹی ٹو چینج مارکیٹس اور پروڈکٹ لائنز یہ پاسبل نہیں رہتا. آپ جس ایک پروڈکٹ میں ایک سروس میں ڈیل کر رہے ہیں اسی میں آپ ساری زندگی آپ کو گزارنی پڑتی ہے. آپ کا لو لیول آف آرگنائزیشن لرننگ ہوتا ہے. اب لرنڈ آرگنائزیشنز ہوگی تو ان آرگنائزیشنز کے پاس نالج ہونے کی وجہ سے شاید دوسری طرف جمپ کرنے کا, دوسری کسی مارکیٹ میں انٹر ہونے کا ٹرینڈ جو ہے یا اس کو یہ لوگ سمجھ سکیں گے, یہ مارکیٹ کی یا انوائرمنٹ کی ڈائنامزم کو کیپچر کر سکیں گے. سو آرگنائزیشنل لرننگ از امپورٹنٹ. آج کا لیکچر جی یہاں پر ختم ہوا آرگنائزیشنل لرننگ کی ڈسکشن کے ساتھ. امپورٹنٹ بات جو کہ میں آرگنائزیشنل لرننگ کے اینڈ پہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ کم پیسے اپنے ایسٹس پہ لگائیں, کم پیسے اپنے جو فزیکل ایسٹس ہیں ان پہ لگائیں. زیادہ پیسے آج کل وہ لگانا چاہ رہے ہیں اپنے امپلائیز کے اوپر, اپنے ورکرز کے اوپر. ان کو ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو مختلف جگہ پہ لرننگ کی فیسلٹیز دے رہے ہیں تاکہ ایک نالج بیسڈ ویو بنے. اب یہ نالج بیسڈ ویو یا ایک لرننگ آرگنائزیشن بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ایسی نالج بنے جس کو ہم کہتے ہیں جی ٹیسٹ نالج. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جتنی زیادہ, دس از سی جی, یہ میں سی لکھا ہے, آئی ایم سوری فار مائی ہینڈ رائٹنگ, اٹس ناٹ دیٹ گڈ. ٹیسٹ نالج کی میں بات کر رہا ہوں. دس ٹیسٹ نالج از سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی کاپیڈ, جس کو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کاپی ہو جائے گی. آرگنائزیشن لرننگ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ اپنے امپلائیز کو, اپنے ورکرز کو, اپنی ورک فورس کو اسٹرانگ کریں ان ٹرمز آف نالج. وہ آپ کو کام ضرور کر کے دے سکتے ہیں لیکن آپ ان کے دماغ کو کہیں پہ رکھ کے اور کسی اور دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کاپی کر لے, یا کوئی دوسرا ان کے دماغ کو چوری کر کے کاپی نہیں کر سکتا. جبکہ جو ٹریڈیشنل سٹائل ہے ہمارا, ریسورس بیسڈ ویو ہے, اس میں آپ کے وہ سارے پروسیسز یا جو سارا ایک آپ کا میکینزم لکھا ہوا ہے, ایک سیٹ پیٹرن کے تحت آپ سارا کام کر رہے ہیں, وہی اگر فریمز اٹھا کے, وہی ٹیمپلیٹس اٹھا کے کوئی اور بندہ یوز کرنا شروع کرتے تو ویسے ہی ریزلٹس وہ بھی اچیو کر لے گا. سو تھنک اباؤٹ دس آرگنائزیشنل لرننگ پارٹ اینڈ کریٹنگ دا ٹیسٹ نالج, بیکاز دس ٹیسٹ نالج از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. یہ ایک ضروری چیز ہے جو کہ آپ کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ دے گی آپ کو. اور خاص طور پہ ای بزنسز میں اگر آپ کے پاس ٹیسٹ نالج ہے تو آپ ایک لمبے عرصے تک کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ٹیسٹ نالج آپ کا بزنس ماڈل بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹیسٹ نالج آپ کی انڈسٹری کی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, یہ ٹیسٹ نالج آپ کا بزنس آپ کی بزنس مارکیٹس بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ کی مارکیٹ اسپیس بھی ہو سکتی ہے. So whatever the case may be, whatever the
ریزن میں بھی آپ نے آرگنائزیشنل لرننگ پہ خاص زور دینا ہے, خاص امپورٹنس رکھنا ہے. سمری اس آج کے لیکچر کی میں بہت ہی کوئکلی اس پہ سے گزر رہا ہوں جی. میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے آپ سے بات کروں اور اس کے بعد آج کی ہم نے اس لیکچر کو ختم کرنا ہے, کلوزنگ کرنی ہے. ای بزنس اسٹریٹجی کی فارمولیشن کا لاسٹ پارٹ تھا جو کہ ڈسکس ہوا مائیکل پورٹر کی. ہم نے جنیرک اسٹریٹجیز کی جن کو ہم کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز فار ای بزنس بھی کہتے ہیں, ان کی بات کی, جس میں ہم نے پرائس ڈفرینسیشن اسٹریٹجی تھی جی ہمارے پاس, پھر اس کے بعد فوکس اسٹریٹجی تھی اور ایک اور اسٹریٹجی تھی جس کی ہم نے بات کی تھی. کافی ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن ہوئی. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ سکے ہوں گے, آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی, کوئی اس میں ایسا پرابلم نہیں تھا. امپلیمنٹیشن فیز, ہم نے سیکنڈ فیز جو تھا ہمارا ای بزنس اسٹریٹجی کا وہ اسٹارٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن کیا ہے, کیوں ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, اور کس طرح سے ایک اسٹریٹجک کنٹرول کا کانسیپٹ ہم نے دیکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہمارا ٹریڈیشنل اسٹائل آف کنٹرولنگ جو ہے اسٹریٹجک کنٹرول وہ چینج ہو رہا ہے, اور اب ہم نے اس میں انفارمیشنل کنٹرول اور بیہیویئرل کنٹرول کا ایسپیکٹ بھی شامل کر دیے. ان دونوں ایسپیکٹس کو ہم نے, بیہیویئرل اور انفارمیشنل کنٹرول کو ہم نے دیکھا ڈیٹیل سے, آپ کو یاد ہوگا بڑے اچھے طریقے سے. اب اس ریکارڈڈ ویڈیو کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اسکرال کرو پیچھے جا کے دیکھ لو اگر نہیں یاد تو. خیر, آرگنائزیشنل لرننگ کی ڈسکشن ابھی ختم کی. ہمارا لاسٹ ٹاپک آرگنائزیشنل لرننگ تھا, جس میں میرا جو کنکلوڈنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آرگنائزیشن کو لرننگ کی طرف جانا چاہیے, ریسورس بیسڈ ویو کی بجائے اب ہمیں نالج بیسڈ ویو کی طرف جانا ہے, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ٹیسٹ نالج کریٹ کر سکیں, ہم ایسی نالج کریٹ کر سکیں جس کو کاپی نہ کیا جا سکے. اور ای بزنس میں کیونکہ کاپیئنگ میں کوئی اتنا سچ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. سو ٹیسٹ نالج از سم تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ فار دا ای بزنسز, فار دا الیکٹرانک بزنسز. یہ ہماری امپلیمنٹیشن کی ڈسکشن جو ہے آرگنائزیشنل لرننگ سے ہی آگے سٹارٹ ہوگی جی, اور میں نیکسٹ لیکچر لے کے جلدی آپ کے سامنے آؤں گا جہاں پہ میں نے اس امپلیمنٹیشن کی بات کو مزید آگے لے کے چلنا ہے. آئی ہوپ کہ میں آج جتنی بھی بات کی ہے آپ کے سامنے, آج جو بھی آپ کے سامنے ڈسکشن ہوئی ہے, میں اس میں آپ کو پوائنٹس کلیئر کر سکا ہوں. ان کیس یو ہیو اینی پرابلم, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, تو یو کین گیٹ بیک ٹو کامسیٹس ورچوئل کیمپس تھرو یور LMS. آپ ہمارے جو ٹیوٹر حضرات ہیں, میرے جو اس کورس کے ٹیوٹر ہوں گے, جو مجھے اس ریکارڈنگ کے بعد ٹیک اوور کریں گے اور آپ کو اسسٹ کریں گے, آپ کو ہیلپ کریں گے اس کورس میں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. آئی ایم آلویز اویلیبل فار دا اسٹوڈنٹس. میں نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں جی. آپ سے انشاءاللہ ضرور دوبارہ ملاقات ہوگی, ایک اور لیکچر کے ساتھ, ایک فریش لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا جلد ہی آپ کے سامنے. مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے جی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.